ویسے تو اسلام میں قربانی کا ذکر آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے، لیکن اسلام میں بنیادی طور پر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی۔ تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر ہر سال دی جاتی ہے۔ قربانی میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہے وہ سب بندے کا اللہ سے تعلق کا اظہار ہوتی ہے۔ جیسے بدن سے بندگی کا اظہار نماز میں ہوتا ہے، اور مال سے عبادت کرنے کا اظہار زکوٰۃ اور صدقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی قربانی جان سے بندگی کرنے کا اظہار ہے۔ قربانی میں اپنے جانور کی جان کو اللہ کے نام ذبح کر کے اصلاً بندہ اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس طرح آج میں اپنے جانور کی جان اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو اپنی جان بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو قربانی کی اصل روح ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ یہ جذبہ بھی نہیں ہے تو یہ اصل قربانی نہیں ہے، پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے روز لوگ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اپنے جانوروں کو دو ہی وجہ سے ذبح کیا جاتا تھا، ایک اس کا گوشت کھانے کے لیے، اور دوسرا کچھ مذہبوں میں اپنے دیوتاؤں کی مورتی کو جانور کا خون دینے کا رواج تھا۔ اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیوتا خون پیتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن قربانی میں یہ دونوں وجہ سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے یہ یہی ہوتا ہے کہ میری جان میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ یہی جذبہ قربانی کا مقصد ہے، اور یہی جذبہ اللہ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے، القرآن، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لے۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی لیے تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک اہم حکمت قربانی کی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کی توحید کے لیے جانے جانے والی محنتیں، مشقتیں اور قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اس لمحے کو خاص کر یاد کیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرے، تو انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی خوشی سے اللہ پر قربان ہونے کی اچھا ظاہر کی۔ اس گھٹنا میں جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، وفاداری اور اللہ ہی کا ہونے کی تعلیم ہے، کیونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانا خود کو مار ڈالنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، وہیں ان کے بیٹے نے بھی اللہ کے آگے جھکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ قرآن میں ان باپ بیٹوں کی بات چیت کچھ اس طرح نقل ہوئی ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں تمہیں قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو تم بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے ضرور پورا کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سچ ہے کہ یہ جواب ابراہیم کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کمال یہ نہیں کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ کمال یہ بھی ہے کہ اپنی اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک اور حکمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔
اس حدیث سے قربانی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ظاہری طور پر انجام دے کر اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں اپنے بڑوں سے، اپنے باپ داداؤں کے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں سچ کے سوائے کوئی بات ذرا قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے آزمائش کے امتحان کو 100% سے پاس کیا، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے انہیں آخری درجے میں پورا کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، سلام ہو ابراہیم پر، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بے شک ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرما بردار، سب باطل خداؤں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہونے والے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ لہٰذا صرف اپنے ایک جانور کو قربان کر لینے سے ہم ابراہیم کے نقش قدم پر نہیں کہلا جا سکتے۔ اس کے لیے تو ہمیں حنیف ہونا پڑے گا، اور حنیف کہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کا ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرے، اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ قرآن نے فرمایا، بے شک سب لوگوں میں ابراہیم سے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی صحابہ، اور اللہ مومنوں کا ساتھی ہے۔ تو ایک طرف قربانی کا یہ عظیم مقصد اور حکمتیں ہے، اور دوسری طرف عید الاضحیٰ کو ہمارا رویہ۔ آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر ایک خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا واقعی عید الاضحیٰ کو میرے دل کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو قربانی کا مقصد ہے، یا ہم قربانی صرف کھانے اور دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اسے قربانی کرنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، مجھے قربانیوں والے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس دودھ والی بکری کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے نہ ہو تو فرمائیے کیا میں اسے ہی ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن تو قربانی والے دن اپنے جسم کے بال کاٹ لے، ناخن اور مونچھ تراش لے، اور چہرے ناف بال صاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری طرف سے یہی مکمل قربانی شمار ہوگی۔